وہاں نسب نہیں چلتا، میرے نبی کی غلامی کا سکہ چلتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ تبلیغ کا پیغام ہے۔ ہم کسی فرقے کے داعی نہیں، کسی فرقے کے نمائندے نہیں ہیں۔ یہ اسلام کا پیغام ہے کہ اللہ اس کے رسول کے غلام بن جاؤ، اللہ اس کے رسول کی زندگی کو سیکھو بھی صحیح، پھیلاؤ بھی صحیح۔ ساری زندگی دو باتیں ہیں، ایک عبادت ہے، ایک اخلاق ہے۔ عبادت اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے، وہ معاشرہ ایمانی معاشرہ نہیں ہے جس میں نماز نہ ہو، جس میں نماز نہ ہو، جس گھر میں نماز نہ ہو، وہ گھر ایمان والا نہیں ہے، اسلام والا نہیں ہے۔ جو ماتھا میرے رب کے سامنے نہ جھکتا ہو، یہ نصیبوں والا نہیں ہے، یہ ہارا ہوا ہے، یہ ہارا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، میرے نبی کا پیغام دو باتوں میں دنیا سے جاتے ہوئے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک کرنا، نوکروں سے، ماتحتوں سے، غلاموں سے انسان بن کے رہنا۔ دین کی تکمیل ہے حسن اخلاق کے ساتھ، معاف کرنے کے ساتھ، درگزر کرنے کے ساتھ۔ جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ تم نے یہ تو سنا ہوگا، نماز پڑھو گناہ معاف، حج کرو گناہ معاف، روزہ رکھو گناہ معاف، ذکر کرو گناہ معاف، تلاوت کرو گناہ معاف۔ لیکن صرف اگر اتنے ہی پر گناہ معاف ہوتے تو یہ تو بڑے تھوڑے سے کام تھے۔ میرے رب کی رحمت، میرے نبی کی رحمت للعالمین، رحمت پھیل گئی، رحمت کشادہ ہو گئی۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، ہو ہی جاتا ہے۔ میرے نبی کے اخلاق ہیں، اگر خامد کو غصہ آئے تو بیوی چپ کر جائے، بیوی کو غصہ آ جائے تو خامد چپ کر جائے۔ مرد ہونے کی غیرت نہ دکھائے کہ میں مرد ہوں، یہ دیکھے کہ اس عورت نے اس کی خاطر بچے جنے، پیٹ پھاڑ دیا، ماں چھوڑ دی، باپ چھوڑ دیا، بھائی چھوڑ دیے، بہنیں چھوڑ دی، ایک بول پہ اس کے گھر آ گئی اور ساری زندگی پرائے گھر گزار دی، اور آگے سسرال والوں کی مرضی، اسے سولی پہ لٹکائیں یا محبت سے چلائیں۔ عام طور پر ہمارا معاشرہ، سسرالی معاشرہ بڑا ظالم معاشرہ ہے، آنے والی بچیوں کو تار کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دوسری طرف سے بھی ظلم و ستم ہے، لیکن بہت کم ہے کہ کوئی بیوی کے عشق میں آ کر اپنے ماں باپ کو دھکا دے دے۔ لیکن یہ واقعات بہت تھوڑے ہیں۔ زیادہ واقعات یہ ہیں کہ سسرال والے لاتے تو بڑے لاڈ سے ہیں، پر پھر اس کی زندگی کو جہنم کی بھٹی بنا دیتے ہیں، چونکہ نبوت والے اخلاق سیکھے ہوئے نہیں ہیں۔ میاں بیوی کی زندگی میں دخل مت دو، میاں بیوی کی زندگی میں دخل مت دو۔ میں ابھی ایک اپنے علاقے کے بڑے ذمہ دار ہیں، میں ان کے بچے کا نکاح پڑھانے گیا تو فرما رہے تھے کہ میں نے بچے کا گھر الگ بنا دیا ہے، اور میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ اس کا گھر الگ بناؤ کہ کہیں ہم میاں بیوی اپنے بچے کی زندگی خراب نہ کر بیٹھیں۔ ہم تو گزار چکے ہیں، یہ دونوں اپنی زندگی گزاریں، کہیں ہماری دخل اندازی کی وجہ سے دونوں میاں بیوی کی زندگی خراب نہ ہو جائے۔ میں ان کو حیران ہو کے دیکھ رہا کہ کوئی دین کا علم نہیں ہے، لیکن بعضی شرافتیں ایسی ہوتی ہیں جو میرا رب فطرت میں ڈال دیتا ہے۔ بہت بڑے ذمہ دار ہیں، لیکن میں قربان جاؤں تیرے اوپر میاں ظفر، تو نے کمال کر دیا کہ قاضی مولوی صاحب، میں نے کہا ہم دونوں کا، یہ میری بیوی نے مجھے کہا کہ ہم بچے کا گھر آباد کر رہے ہیں، کہیں ہماری وجہ سے ہمارے بیٹے کا گھر خراب نہ ہو، ہم اپنے گزار چکے ہیں، انہیں اپنی گزارنے دو۔ لیکن ایسی مائیں لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ہوتی ہیں، ورنہ بڑی خوشیوں سے ڈولی لاتے ہیں اور پھر اپنے بد اخلاقی سے اپنے گھر کو انگارا اور بھٹی بنا دیتے ہیں۔ میاں بیوی میں کھٹپٹ ہو جاتی ہے، ہوتی رہے گی۔ میرا رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولاد